پیغمبر اکرم بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں، علی سے خار کھاتے ہیں، علی کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، علی سے دوری اختیار کرتے ہیں، یہ خود پیغمبر اکرم محسوس کر رہے تھے۔ لہٰذا ایک خاص قسم کی احادیث ہے جو پیغمبر اکرم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ لوگ ایسے تھے جو نماز میں آتے تھے، یہ لوگ ایسے تھے جو مسجد میں آتے تھے، یہ لوگ ایسے تھے جو رمضان کے روزے رکھتے تھے، یہ لوگ ایسے تھے جو حج پہ جاتے تھے، یہ لوگ ایسے تھے جو بظاہر بڑے شریف متقی نظر آتے تھے لیکن علی سے دشمنی رکھتے تھے۔ ان کے لیے پیغمبر اکرم نے کچھ خاص احادیث کو بیان کیا ہے۔ شاید آج مجھے پورا وقت نہیں مل پائے گا، میں کچھ احادیث کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، انشاءاللہ باقی گفتگو کل کی۔ کہ پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ علی کس ذات کا نام ہے، علی کی شخصیت کس ہستی کا نام ہے، تو یاد رکھو، فرمایا کہ فضل علی علی سائر الامہ کفضل یوم الجمعۃ علی سائر الایام۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، نماز جمعہ قائم ہونی چاہیے، خطبہ جمعہ ہونا چاہیے، سورہ جمعہ کی تلاوت ہونی چاہیے، جمعے کا دن بڑا بابرکت دن ہے، تو جتنی تمہاری نگاہ میں فضیلت ہے جمعے کے دن کی، یاد رکھو جمعے کا دن جیسے دنوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے ویسے علی کی ذات سارے انسانوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ فضل علی علی سائر الامہ، علی کی فضیلت باقی ساری امتوں پر ایسی، ساری امتیوں پر ایسی ہے کہ فضل یوم الجمعۃ علی سائر الایام، جیسے روز جمعہ کی فضیلت ہے باقی سارے دنوں پر۔ روز جمعہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا یوم الجمعۃ سید الایام واعظم عند اللہ من یوم الضحیٰ و یوم الفطر۔ یوم جمعہ وہ ہے کہ جو دنوں کا سردار ہے، تو جیسے جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے ویسے علی مرتضیٰ اس امت کے سردار ہے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی ہے، اس سے ملتی ہوتی اب دوسری حدیث فرماتے ہیں فضل علی علی سائر الامہ کفضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ وہ لوگ کہ جو رمضان سے بڑی محبت رکھتے تھے، رمضان میں عبادتیں کرنی چاہیے، رمضان میں روزے رکھنے چاہیے، رمضان میں نیک اعمال کرنے چاہیے، وہ یاد رکھیں کہ رمضان کو جیسے باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے ویسے ہی علی کو سارے انسانوں پر فضیلت حاصل۔ اور ماہ رمضان کا ذکر تو خود قرآن کریم میں آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، تو ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، علی مرتضیٰ وہ ہے کہ جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تیسری حدیث پھر ملتی جلتی حدیث، فرمایا فضل علی علی سائر الامہ کفضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی۔ علی کو ساری امت پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی شب قدر کو ساری راتوں پر حاصل ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب قدر کی رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے، راتوں سے نہیں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو معلوم ہوا، اور یہ ہمیں معلوم ہوا جنگ خندق کے مقام میں کہ جب علی نے ایک ضربت ماری تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ یا علی یا علی۔ بس ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرو، زحمت کو تمام کروں۔ پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا فضل علی علی سائر الامہ کفضل جبرائیل علی سائر الملائکہ۔ علی مرتضیٰ کو سارے انسانوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے جناب جبرائیل علیہ السلام کو سارے فرشتوں پر حاصل ہے۔ جبرائیل کون ہے؟ سردار ملائکہ۔ جیسے جبرائیل سردار ملائکہ بنائے گئے ہیں ویسے ہی سردار بشر بنایا گیا ہے علی مرتضیٰ کو۔ وہ علی مرتضیٰ جس کے اس قدر فضائل تھے، پیغمبر اکرم کے موقع پر دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت کے اندر ہو، ہر موقع پر علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کرتے رہتے تھے۔